الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وقال تعالى في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ کے خزانوں میں صرف ایک تھی، وہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات، جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور باقی یہ نعمت اتنی بڑی تھی کہ دینے والے کو بھی مزہ آ گیا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ باقاعدہ احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں کے اوپر یہ میرا احسان ہے کہ میں نے ان کو اپنا نبی آخر الزمان دیا ہے۔ یہ نعمت اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہے، اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ عام دستور یہی ہے کہ جو بے قیمت چیز ہوتی ہے وہ بغیر مانگنے کے مل جاتی ہے، لیکن جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے لیے طلب کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اس کو باقاعدہ مانگنا پڑتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لانا تھا تو اس سے بہت عرصہ پہلے اللہ نے باقاعدہ اس کو مانگنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھانے کے بعد یہی دعا فرما رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ یہ میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، مدرس کو بھیج دیجئے، یہ میں نے گھر بنا دیا ہے، گھر والا بھیج دیجئے، اس کو آباد کرنے والا بھی بھیج دیجئے۔ باقاعدہ مانگا گیا۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ جب کہیں جلسہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں وہ آخر میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے لیے اسٹیج سیکرٹری باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، اس مجلس کے جو روح رواں ہیں، اب وہ تشریف لانے والے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کیا ہے کہ اس محفل کائنات کی جو روح رواں ہیں، جو اس کائنات کے خصوصی مہمان ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اب بس ان کی باری آ گئی ہے۔ باقاعدہ اعلان کیا۔ اور پھر پروگرام کی ترتیب یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آخری مہمان تشریف لاتے ہیں
تو اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری پھر آ کے باقاعدہ مجلس کو برخاست کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں، اور آ کے اس کائنات کی مجلس کو ختم کرنے کا اعلان بھی فرمائیں گے۔ تو یہ شان ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت جتنی زیادہ بیان کی جائے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا۔ ایک عربی شاعر ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت میں 40,000 اشعار لکھے، اور یہ سب لکھنے کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں نتیجے کے طور پر ایک شعر کہتے ہیں۔ اب وہ شعر تو عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو زبان میں وہ بھی شعری کے انداز میں کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لہ پا اور مدح باقی ہے، برق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعریف اب بھی باقی ہے، ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک پہلو کو بیان کریں گے۔ یہ ایک عجیب انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ بھی عطا فرمایا، جو چیز بھی عطا فرمائی، وہ دنیا جہان کی سب سے بہترین اور لاجواب تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں مثال دیں گے کہ جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے، وہ مال پیسے والی ہوتی ہے، اب وہ اس کے لیے جہیز کا انتخاب کرتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے، مال پیسہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اس بیٹی کے جہیز کے لیے عمدہ سے عمدہ چیزوں کا انتخاب کرتی ہے، چیزیں باہر ملکوں سے منگواتی ہے، فرنیچر کس ملک سے اور کپڑے کہاں سے اور کہاں سے، اس طرح وہ ساری دنیا کی عمدہ سے عمدہ کوالٹی کی چیزیں اکٹھی کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کیونکہ اللہ کو بڑی محبت تھی، تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کے لیے جس چیز کا انتخاب فرمایا وہ دنیا کائنات کی سب سے بہترین ہے۔ اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب، کہ جس چیز کا بھی انتخاب کیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن آباء و اجداد کا انتخاب فرمایا وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جد امجد۔ اب حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں، ایسے بڑے نبی ہیں کہ آپ کی نسل میں اولاد میں ہزاروں انبیاء آئے، ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ایسے جلیل القدر نبی، پھر آپ کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل میں جو آپ کے لاڈلے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل، ان کا انتخاب کیا۔ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے بزرگ اور نیک شخصیت تھے۔ یہ پورے مکے کے اکیلے سردار تھے، بڑا ان کا کعبہ کے سامنے تخت لگتا تھا، اور یہ پورے مکے کے تمام فیصلے اکیلے کیا کرتے تھے۔
بیت اللہ کے والی تھے، اور پھر عبد المطلب کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں سے کچھ عجیب عجیب ان کے نام تھے۔ ایک کا نام تھا عبد العزا، یعنی بت کا بندہ، عبد الشمس سورج کا بندہ، حمزہ پتھریلی جگہ، عباس ترش رو آدمی، یعنی ایسے عجیب عجیب نام تھے۔ لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کا والد بننے کے لیے جس کا انتخاب فرمایا وہ ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، تاکہ بعد میں کوئی بندہ یہ بھی طعنہ نہ دے سکے کہ آپ کے والد کا نام تو بت کے نام پہ تھا۔ عبداللہ کا انتخاب کیا، اور یہ عبداللہ ایسے تھے کہ پیشانی پہ ایسا نور چمکتا تھا۔ یہ سب سے چھوٹے بیٹے بھی تھے اور سب سے پیارے بیٹے تھے۔ ایسا حسن و جمال ان کے چہرے پہ ہوتا تھا کہ خواتین ان کی انتظار میں رہتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے، ایسے پیارے بچے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا والد بننے کے لیے انتخاب کیا۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ دیکھیے، حضرت آمنہ۔ اب اس زمانے میں عورتوں کے نام بھی عجیب ہوتے تھے، خنسا بد شکل عورت، حربہ لڑائی لڑنے والی عورت، ایسے عجیب عجیب نام ہوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہے آمنہ، امانت والی اور امن دینے والی خاتون۔ والدہ بھی انتخاب بہترین۔ پھر آپ کے لیے جس دائیا کا انتخاب کیا اس کا نام بھی حلیمہ، یعنی حلم اور برداشت والی خاتون۔ دائیا کا انتخاب بھی سب سے بہترین۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام کے لیے جس قبیلے کا اللہ نے انتخاب کیا وہ بھی دنیا کا بہترین۔ عرب کے 44 قبیلوں میں سے قریش کا انتخاب کیا۔ اس کا معنی ہے ٹھوس، مستحکم اور مضبوط قبیلہ۔ قبیلوں کے بھی عجیب عجیب نام ہوتے تھے۔ بنو ثقیف چاقوؤں والا قبیلہ، بنو نذیر کانٹوں والا قبیلہ، بنو ثعلب لومڑی والا قبیلہ، بنو کلب کتوں والا قبیلہ۔ یہ قبیلوں کے عجیب عجیب نام ہوتے تھے۔ تو اللہ نے قریش کا انتخاب فرمایا، اور یہ قریش قبیلہ سب سے مضبوط اور مستحکم قبیلہ۔ پھر قریش کی جتنی شاخیں تھیں ان میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ یہ بنو ہاشم ایسے تھے کہ پورے عرب میں مہمان نوازی میں مشہور تھے، اور یہ مہمان نوازی یہ عربوں کا ایک وصف خاص تھا، اور یہ بنو ہاشم کے پاس ہی بیت اللہ کی سرداری اور ان کی ولایت تھی۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ تو قبیلے کا انتخاب بھی سب سے بہترین۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جس شہر میں پیدا کیا وہ شہر بھی دنیا کا سب سے بہترین شہر، مکہ میں پیدا فرمایا۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کو اگر ہم جغرافیائی حساب سے دیکھیں تو یہ پورا جو جزیرہ عرب ہے یہ 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، صرف ایک طرف سے خشکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی شکل بالکل دل کی مانند بنتی ہے، جیسے دل 3 طرف سے جڑا ہوا نہیں ہے، ایک طرف سے جڑا ہوا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جغرافیائی دل میں پیدا فرمایا۔ اور دوسری بات کہ مکہ جو ہے یہ وسط عالم ہے، دنیا کا جو سنتر اور مرکز ہے وہ مکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وسط میں نبی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جیسے تالاب کے بیچ میں اگر کوئی کنکر ڈالا جائے تو اس کی لہریں پورے کناروں تک پھیل جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے وسط میں پیدا کیا تاکہ آپ کے دین کی جو لہریں ہیں وہ پوری دنیا میں پہنچ جائیں۔ مرکز میں پیدا کیا۔ اور پھر مکہ جو ہے یہ امن والا شہر، مکہ جیسا امن والا شہر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ آپ نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دو۔
اتنا امن اور سکون ہے اس شہر میں۔ تو شہر کا انتخاب بھی سب سے بہترین۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زبان اور لغت عطا کی، وہ بھی دنیا کی سب سے بہترین زبان عربی عطا فرمائی۔ کوئی اور زبان بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہے۔ اس جیسی فصاحت کسی زبان میں نہیں ہے۔ ایک مثال سے ہمیں بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، اردو میں بھی اس کے 3 لفظ بنتے ہیں، انگلش میں بھی say your prayer 3 الفاظ بنتے ہیں۔ کسی زبان میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ زیادہ بنتے ہیں۔ اسی بات کو اگر ہم عربی میں بیان کرتے ہیں، مختصر، صلی، صاد اور لام صرف 2 حرف آتے ہیں، اس پورے کا معنی یہ ہے کہ تم نماز پڑھو۔ عربی ایسی فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے۔ تو اللہ نے عرب و عجم میں سے عربی کا انتخاب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں پورے عرب میں سب سے زیادہ فصیح عربی بولنے والا ہوں۔ تو زبان کا انتخاب بھی سب سے بہترین۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے تو آپ کی شادی ہوئی، اور بھی نبی علیہ السلام نے بہت ساری شادیاں کی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے جن بیویوں کا انتخاب کیا وہ بھی سب سے بہترین ہے۔ حضرت خدیجہ، اس کا معنی ہے خدمت کرنے والی عورت۔ حضرت زینب، استغفار کرنے والی عورت۔ حضرت عائشہ، عیش دینے والی عورت۔ سودا، آرام دینے والی عورت۔ ام سلمہ، سلامتی والی عورت۔ ام حبیبہ، محبت کرنے والی عورت۔ تو اللہ نے جتنی بیویوں کا انتخاب کیا وہ بھی سب سے بہترین۔ اللہ نے قرآن میں گواہی دی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی کوئی عورت دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے بہترین بیویوں کا انتخاب فرمایا۔ پھر آپ کو جو اللہ نے اولاد دی وہ بھی سب سے بہترین۔ 3 بیٹے آپ کے، حضرت قاسم، اس کا معنی ہے تقسیم کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کی ایک صفاتی نام ہے قاسم، کہ آپ خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ تعالیٰ مجھے خزانے دینے والے ہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ قاسم نبی علیہ السلام کی صفت ہے۔ ایک بیٹے تھے ابراہیم، بزرگی والے، اور ایک بیٹے ہیں طیب اور طاہر، اس کا معنی ہے پاکیزہ آدمی۔ تو بیٹوں کا انتخاب بھی بہترین۔ اور نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، حضرت رقیہ، خامند کی خدمت کرنے والی عورت۔ حضرت زینب، استغفار کرنے والی عورت۔ ام کلثوم، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی عورت۔ اور حضرت فاطمہ، اس کا معنی ہے جہنم سے آزاد عورت۔ تو بیٹیوں کا انتخاب بھی سب سے بہترین۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے نبی بنے، نبوت ملی، تو اللہ نے ان کے لیے جس دین کا انتخاب فرمایا وہ بھی سب سے بہترین۔ آپ کا دین سب سے بہترین دین ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسند کرتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو خود پسند کیا ہے۔ تو دین کا انتخاب بھی سب سے بہترین۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ بھی دنیا کی سب سے بہترین کتاب۔ اب دیکھیے اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، قرآن عربی زبان میں ہے، یہ کسی اور زبان میں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ عربی میں نازل کیا۔ اچھا باقی جو کتابیں ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اللہ کی نازل کردہ کتاب ہیں، اور یہ بذات خود اللہ کا کلام ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے پاس کسی کا لکھا ہوا کوئی میسج آ جاتا ہے اور دوسری طرف اس بندے سے ڈائریکٹ بات ہو جائے، یہ دونوں الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور باقی جتنی کتابیں ہیں وہ خطوط کی شکل میں لکھی ہوئی کتابیں اللہ نے نازل کی تھی۔ یہ اس قرآن کی شان ہے۔ اور باقی جتنی کتابیں ہیں ان میں کوئی کتاب بھی اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں، سب کے اندر تحریف ہو گئی، تبدیلیاں ہو گئی، اس کا حلیہ ہی مسخ ہو گیا۔ لیکن اللہ کا قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے، یہ قیامت تک محفوظ اور مأمون رہے گا۔ اس کے ایک حرف میں بھی زیر زبر میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم بھی اس قرآن سے برکتیں حاصل کیا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی وہ بھی سب سے بہترین کتاب، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ نے نام رکھا وہ بھی سب سے بہترین، محمد اور احمد۔ یہ نام اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی کا نہیں رکھا گیا، اللہ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھوایا۔ اب دیکھیے یہ محمد، اس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا بندہ، قابل تعریف آدمی۔ اس کے نام کے اندر ہی تعریفیں شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کس نے نہیں کی؟ آپ کی تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں، آپ کی تعریف خالق نے بھی کی، مخلوق نے بھی کی، آپ کی تعریفیں اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں گی، اور یہ اذان جو ہوتی ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی شامل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں ہی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بہت بلند کر دیا ہے، آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ایک عجیب بات کہ کافر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کرتے تھے، آپ کی حجب گوئی کرتے تھے شعر و شاعری کے انداز میں۔ اب ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ محمد کا نام لے کر مذمت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ جب نام میں ہی تعریف ہے، نام لینے سے ہی تعریف ہو گئی تو مذمت کیسے کریں؟ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کرنے کے لیے اس نام کو تبدیل کر کے مذمم کا لفظ بولتے تھے، یعنی مذمم ایسا ہے، مذمم ویسا ہے، تو مذمم کا لفظ بولتے تھے، نام تبدیل کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش بلانہم، میرے صحابہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ نے میرے سے ان کافر لوگوں کے سب و شتم کو، ان کی گالم گلوچ کو میرے سے کیسے دور کر دیا؟ یہ میری مذمت کر ہی نہیں سکتے۔ یشتمون مذمما ویلعنون مذمما، وہ تو مذمم کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ مذمم کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، وَأَنَا محمد، میں تو محمد ہوں، میں مذمم ہوں ہی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مذمت کو دور کر دیا، نام لیتے ہی تعریف ہو گئی۔ ایسا پیارا نام نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو نام کا انتخاب بھی سب سے بہترین۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو یار عطا فرمائے، چن چن کے اللہ تعالیٰ نے ہیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، کہ جیسے ساری دنیا کے انسانوں میں نبی بننے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کا بھی اللہ نے خود انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ نے خود چن چن کے مجھے یہ ہیرے دیے ہیں۔
ایک ایک صحابی کی تاریخ کو پڑھیے، ان کی شان زندگی کو پڑھیے اور عش عش کرتا جائیے، کیسے اللہ نے ان کو ہیرے موتی عطا فرمائے۔ تو آپ کے یار بھی دنیا کے سب سے بہترین۔ استاد کی شان جو ہے وہ شاگردوں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر شاگرد لائق ہوتے ہیں تو فوراً بندہ استاد کی تعریف کرتا ہے۔ ہم اگر کسی سے کچھ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تیرا استاد کون ہے، تجھے پڑھایا کس نے ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک صحابی سے نبی علیہ السلام کی شان ٹپکتی ہے۔ ایسی نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی اور ان کو جو ہے اس دنیا میں نکھارا۔ اللہ نے یار بھی سب سے بہترین عطا کیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے ظاہری حسن و جمال عطا فرمایا تھا وہ بھی سب سے بہترین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں کیا ہم سمجھائیں؟ اب ایک دفعہ ایک بندے نے اعتراض کیا کہ حضرت، ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی پوری کائنات کو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ باقی آدھے میں نبی علیہ السلام کی ذات بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن نبی کے حسن سے زیادہ ہے۔ تو ہم ایک مثال، بلکہ ایک حدیث سے آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے جنت کے حسن کو دیکھ کے اتنا مستغرق ہو جائیں گے، اتنے وہ اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے کہ 40 سال ان کی نظر نہیں ہٹے گی، ایسا جنتی لوگوں کا اور جنت کا حسن ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہی جنتی لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے ایک میدان میں، یہ جنتی لوگ جب اللہ کا دیدار کر کے اللہ کی تجلی جب ان کے چہروں پر پڑے گی، جب یہ واپس اپنی جنت میں آئیں گے تو جنت کی مخلوق اس طرح ان کو 40 سال تک کی باندھ کے دیکھتے رہیں گے، ایسا حسن آ چکا ہوگا ان کا۔ یعنی اللہ کے دیدار کا اتنا حسن ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے معراج کے موقع پہ۔ نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث ہے، ارشاد فرمایا رآ ربہ مرتین، 2 دفعہ اپنے رب کی میں نے زیارت کی ہے، مرتم ببصرہ، ایک دفعہ تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، ومرتم بفؤادہ، اور ایک دفعہ میں نے اپنے دل سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو جب اللہ کا دیدار اسی دنیا میں کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ حسن بہت زیادہ تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا تھا، نہیں تو کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا تھا۔ اور اس کے باوجود بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسے تمازت کے ساتھ چمکتا تھا کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، نگاہ بھر کے بندہ نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسا حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت حفصہ سے سوئی لے آئی کام کرنے کے لیے، کوئی کپڑا سلائی کرنا تھا، ہوا یہ کہ وہ حجرے کے اندر میری وہ سوئی گر گئی، مجھے مل نہیں رہی تھی، اندھیرا تھا، میں ہاتھ مار رہی تھی، اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ مِنْ شُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، کہ آپ کے چہرے کی شعائیں جب پڑی تو سوئی اور میں نے فوراً اٹھا لی، ایسا نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا وہ بھی سب سے بے مثل اور بے مثال تھا۔ بس بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر
نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔